بالکل تو بندہ ٹھیک ہے، تو جا کے بیٹھ. تیسرے کو بلایا، مشورہ دے کے چلا گیا. 7 لوگوں کو دعوت دی، صلاح دے کے چلے گئے. باری ایاز کی آ گئی. ایاز کی باری آ گئی. کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا. اس نے پکڑا، تھوڑا زور سے مارا، 4 ٹکڑے کر دیے. بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ، قیمتی ہیرا توڑ دیا. یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے آکھے ایسی، یہ نہیں. کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا. بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے. توڑا کیوں جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے؟ توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا، یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ، تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے، پہلے آنکھیں کھولی، پھر آنسو پونچھے، پھر اپنے جملے مرتب کیے، ترتیب دی، اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا، باقی سب ٹوٹ جائے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، بس تیرا حکم. آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ کو، آپ نظر کریں حضور کے غلام. حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی ہے، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی دو، جوان بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتا چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے. حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کریم ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں ہم. ہر نعت خواں، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے، تو وہ تو داڑھی والا ہے، وہ تو داڑھی شریف والا ہے. جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی. سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ طے کر لو، فیصلہ کرو. کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا جیتنے نہیں دیتی. آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں. کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو؟ کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. چھوڑ دو. تھک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے. لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا. کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے. اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹے. زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے. الجھی باتیں، الجھے خیالات. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ. بس میری بات مکمل ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. انہوں نے نہیں آخیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے. حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ. 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے. محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ. انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی. فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا. اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو فرما دیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی، اللہ کا تذکرہ کرتی، اللہ کا ذکر کرتی۔ آپ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے گجرانوالہ سے لاہور اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے، مغرب کی اذان کا، اور ہمارے شہر سے کراچی کا کو 25-27 منٹ کا فرق ہے۔ اس بیچ پورے پنجاب میں 1-2 منٹ کے وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا عرب شریف سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس بیچ ہر وقت ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، شارحین شرح لکھ رہے ہیں، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلام محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں بایوں سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں، ہر وقت حضور کا تذکرہ کریں۔ فاضل بریلوی بھی یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی، جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی، جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اطمینان آ جائے گا۔ نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سلام کر میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں، مطلب نہ جدہ کام کرو اساں ٹور جانا جی، آپ مہربانی کریں کچھ بات سنیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے، اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چہرے آ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہیے۔ ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں سارے، اللہ ماشاءاللہ۔ کل والے دن سب کو نعت یاد آتی ہے، 10ویں والے دن یاد آتی ہے، جنازے والے دن یاد آتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نعت کیوں نہیں یاد آتی۔ یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی۔ بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا، بعض نعت خانوں کو بھی دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، وہ محفل میں جناح کیب کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے، اور کسی ولیمے کے موقع پہ جانے کا ان کا انداز دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ اور بھئی آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو آپ محفل بھی ہیں، محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے ثنا خواں ہیں، اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے ثنا خواں ہیں۔ ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلان کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے، بچی کے دن طے کر لیں، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، پھپھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کرے کچھ سیاںا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں، کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے، اور کوئی برادری کا بڑا سیاںا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجا نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا۔ اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام پہ۔ آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی باتیں طے کرتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں
دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں۔ غور نہیں کیا میری بات پہ، بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں محفل؟ تو یہ چند اجزاء ہیں میلاد شریف کے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہے، پھر سلام ہے۔ تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے تھے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر غور کریں میں نے کیا کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے، ہمارا ہر نقیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن حضور کی۔ تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاہتا ہے کہ پھر تو بھی شروع کرنا۔ بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں، ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات ہی نہیں۔ تو آپ کو کہہ رہے تھے سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، اجتماع سے بھی، مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کریں نا رکے کہ سورہ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ تو اگر ہمارے چینل کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو آپ دوستوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، خوش